أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين صدق الله العظيم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان میں بادشاہت ہے وَيَقُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹے لوگ بڑے نقصان میں ہوں گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اس دن ہر ایک امت کو گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے دیکھو گے اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج کے دن بدلہ ہے وہ جو کچھ تم کرتے تھے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یہ تمہارے نام اعمال ہے یہ کتاب ہے آج بالکل حق سچ بولے گا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم تمہارے کیے ہوئے اعمال لکھوا رہے تھے فرشتوں سے اور جو کچھ تم کر رہے تھے وہ سب کچھ تمہارے لکھے جا رہے تھے بھائی اور بزرگوں گزشتہ مجلس میں چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی ان میں سے حاصل یہ تھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی لوگ ہیں نیک بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں لیکن دونوں کا جینا مرنا ایک طرح نہیں ہوگا اس دنیا میں آدمی کچھ تو خلط ملط اور ملے جلے حالات سے زندگی گزار لیتے ہیں اور یہاں کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ برا اچھا اور اچھا خراب لوگ سوچ لیتے ہیں لوگ ایسا برتاؤ بھی کرتے ہیں اس دنیا میں مجرم کو لوگ بری کر کے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں اور معصوم کو مجرم بنا دیتے ہیں لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے موت کا معاملہ ایسا نہیں ہے قبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ کا نظام ہے اچھے کو اچھا بدلہ ملے گا برے کو برا بدلہ ملے گا لہذا جینا اور مرنا دونوں کا ایک طرح نہیں ہو سکتا جو لوگ اچھے ہیں ان کی موت اچھی ہوگی ان کی قبر بھی اچھی ہوگی ان کا حشر بھی اچھا ہوگا اور جو لوگ برے ہیں گنہگار ہیں ان کی موت سخت ہوگی ان کے قبر کی پریشانیاں ہیں اور آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں اس دنیا میں انسان اپنی حیثیت سے سب کچھ سمجھتا ہے یہ میرا ہے میں اس کا مالک ہوں یہ ملک میرا ہے میں اس کا بادشاہ ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بس یہ دنیا جو کچھ تم کو میں نے دی ہے یہ ایک ضرورت کے لیے ہے
اس کا بادشاہ، اس کا مالک، اس کا حاکم میں ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت، تخت و تاج کا مالک، پوری کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہت سب کچھ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر انسان ہوتا تو پھر انسان اپنا تخت و تاج کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے تخت و تاج بچانے کے لیے اتنی تدبیر، اتنی چالاکیاں، اتنے دنگے فساد اور اس قدر قتل و غارت کے معاملات نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ اپنی حکومت پر ہمیشہ ناز کرتا کہ ہمارے سے کبھی بھی یہ جانے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ فرعون کی تھی۔ وہ فرعون سوچتا تھا کہ ہماری بادشاہ تخت و تاج ہم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا اور ہمارے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ختم کرنے والا آئے گا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن ہم کو نہیں ختم کر سکتا۔ لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ اس کو بھی ایک دن ختم ہونا پڑا، اور آج اس کی لاش بھی عبرت کے لیے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت و حکومت و سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر یہ اللہ اس زمین و آسمان کو ایک دن ختم کرے گا اور قیامت کو قائم کرے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یعنی قیامت کو قائم کرے گا۔ قیامت آئے گی، زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، ایک قیامت کا آنا بالکل طے ہے، اس میں کوئی کسی طرح شک و شبہات نہیں ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹے لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ لہذا اس دنیا میں کبھی کبھی جھوٹ بول کر کے آدمی اپنے آپ کو ترقی سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ جھوٹے لوگ اس دن بڑے نقصانات میں ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم ہوگی، اور اس کا قائم کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی دنیا کے حکومت و سلطنت چلانے والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ہوگا۔ لہذا اس دن جھوٹ سچ سب کھل کر کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس دن دیکھو گے کہ ہر ایک جماعت کے لوگ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے۔ میدان محشر میں قبر سے نکل کر کے لوگ انتظار میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ جس طرح ایک مجرم بیٹھا ہوتا ہے کبھی اپنے جرم کی سزا میں، اسی طرح ہر ایک جماعت کے لوگ میدان محشر میں گھٹنے کل بیٹھے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ بہت پریشان ہیں۔ صرف وہ لوگ اس پریشانی سے بچیں گے جو لوگ اللہ کے خاص بندے، حضرات انبیاء علیہ السلام اس سے بری ہیں، اس سے اللہ ان کو بچا رکھے گا۔ ان کی ایک امتیازی شان ہوگی، ان کی ایک الگ پہچان ہوگی۔ اسی طرح سے دوسرے وہ لوگ جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہوں گے ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میدان محشر کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لیجیے، میری امت کو بچا لیجیے۔ وہ بہت عجیب رسوائی کا منظر ہوگا، پریشانی کا منظر ہوگا، بہت ہی تکلیف دہ کا عمل ہوگا۔ لہذا میدان محشر میں ہر ایک جماعت پریشان ہوگی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے اس بنیاد پر کہ جلدی کچھ حساب و کتاب ہو جاتا تاکہ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے۔ کیا ہوگا؟ جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا ہو جاتا۔ لہذا نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے، کافر و مشرک بھی پریشان ہوں گے، لیکن ہوں گے سب پریشان۔ کل امۃ جاسیہ سے انبیاء علیہ السلام بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ کل امۃ تدعی الی کتابھا، اور ہر ایک امت، ہر ایک جماعت کو اس کو حساب و کتاب کے لیے باری باری بلایا جائے گا۔
آؤ تم آ جاؤ، اے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اے فلاں کی امت، اے فلاں کی امت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہر ایک لوگوں کو بلایا جائے، آؤ تیرا حساب تیار ہے، تیرا حساب دے کر کے جاؤ، بغیر حساب دیے جا نہیں سکتے ہو۔ لہذا 5 چیزیں ہیں، 3 قبر میں اور 5 چیز میدان محشر میں، یہ بالکل طے ہے۔ 3 سوال قبر میں، کتنے؟ اللہ اتنا ہم سب کو دیا ہے لیکن 3 ہی سوال رکھا ہے۔ آج ایک 6-7 مہینے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں لوگ اور سوالات کا انبار لگا دیتے ہیں، ہر مہینے میں ٹیسٹ، ہر مہینے میں امتحان، ہر مہینے میں سوالات ہیں۔ لیکن اللہ اتنی بڑی کائنات اور دنیا کو بنایا اور ہم سب کو اتنی بڑی زندگی اور ساتھ ساتھ اتنی نعمتیں، لیکن اللہ نے فرمایا بس 3 قبر میں اور 5 حشر میں۔ کتنے ہو گئے کل؟ 8 سوالوں کا جواب ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا ہے۔ 8 سوال، 3 قبر، 5 میدان محشر میں۔ ان تینوں اور 5 کا جواب کا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ عمل سے۔ کس سے ہے؟ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ نہیں ہمارے پاس تو علم ہے، ہم تو دھڑ دھڑ پھٹ پھٹ جواب دے دیں گے، پوچھے اللہ، پوچھے فرشتے، یہ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ ہم 3 سوال کا جواب دے دیں گے۔ میدان محشر میں پوچھ لے، 5 کا جواب دے دیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس کا تعلق علم سے نہیں، اس کا تعلق تجربے سے نہیں، اس کے تعلق کسی مہارت سے نہیں، اس کا تعلق کسی دنیاوی سوال و جواب کے انداز سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ عمل جتنا اچھا ہوگا جواب اتنا ہی آسان ہوگا، اتنا ہی سہل ہوگا۔ لہذا قبر کی 3 سوال، تیرا رب کون ہے بتا دو، بس چھٹی۔ ہم اور آپ چلتے پھرتے کوئی بھی آدمی کہیں بھی کسی وقت بھی پوچھ لے تیرا رب کون ہے تو دھڑلے سے کہہ دیں گے کہ میرا اللہ ہے۔ یہاں تو سوال کا جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن قبر میں یہ جملہ زبان پر اس وقت نہیں آئے گا کہ اگر رشتہ یہاں ٹوٹا ہوا ہے، اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ جواب زبان پر نہیں آئے گا۔ کہے گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں میرا اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لا ادری لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، افسوس مجھے معلوم نہیں ہے میرا رب کون ہے۔ لیکن دنیا میں آپ گناہ کیجئے، گنہگار سے بھی پوچھئے تو وہ یہی کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ غیر سے بھی پوچھئے وہ کہے گا اوپر والا ہے، اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا یہاں والا ہے۔ لیکن یہاں جواب بن جاتا ہے، لیکن قبر میں نہیں۔ اگر رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے آدمی۔ وہ یہی کہے گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ چل اچھا دوسرا بتاؤ، تیرا پیغمبر تیرا نبی کون ہے، تم کس کی امت ہو؟ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، ابراہیم، اسماعیل، نوح، شیش، کس کا؟ پیغمبر تو بہت گئے ہیں لیکن تم ہو کس کی امت، کس کی امت ہو؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اس دنیا میں مضبوط ہے، تعلقات ہے، آپ اور ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر کے آپ کی فرما برداری پر زندگی گزارے ہیں تو جواب آسان فوراً۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین پیغمبر اعظم ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور اس امتی کے قبر سے تمام پردے کو ہٹا دے گا، اور مردہ یہاں جب دیکھے گا تو کہے گا کہ جس نبی کے بارے میں پوچھتے ہو میں کس کی امتی ہوں، وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو، ان کی امتی میں ہو۔ یہ آنکھیں کب کام آئیں گی، یہ کب ہوگا؟ یہ جب یہاں دنیا میں ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی سنت سیرت پر عمل کریں گے، اور اگر ادھر ادھر بھٹک کر کے زندگی گزاریں گے تو جواب کیا ہوا؟ لا ادری، مجھے پتا نہیں میں کس کی امت ہوں، میں کس کی امت ہوں۔ یہاں تو نعرہ لگانا بہت آسان ہے، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ کہنا بہت آسان ہے،
یہاں تو کہہ سکتے ہیں شرابی پی کر شرابی بھی کہہ دے گا یہاں، لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ جتنا مضبوط آپ کی اور ہماری زندگی، ہمارا طور و طریقت، ہمارا رہن سہن، ہماری عبادتوں میں جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہوگی، محبتیں شامل ہوگی، اتنا ہی یہ جواب آسانی سے مردہ دے سکتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بالکل قبر اور اس درمیان پوری چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس لیے اس امتی کو پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی زیارت وہاں ہوگی تاکہ اب تیسرے سوال کا جواب اس کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے کہ نبی کے دیکھنے سے دل سکون ہو جاتا ہے، نبی کی زیارت سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، نبی کو دیکھنے اور زیارت سے قلب اور دل کے اندر ایک ٹھنڈا پن محسوس ہوتا ہے، علم کے راستے، ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کتنا بڑا غم کیوں نہ آ جائے اور کتنی پریشانیاں آ جاتی تھی، لیکن جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتا تھا ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، تو اس سوال کا جواب کا تعلق عمل سے ہے، علم سے نہیں ہے۔ تیسرا سوال پھر یہی پوچھا جائے گا کہ تمہارا کس دین سے تعلق ہے؟ یہودی سے، عیسائیوں سے، غیروں سے، کہاں سے، کس سے، کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سید ہو، خان پہچان ہو، خان ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو، کتنی ڈگریاں، کتنے پیسے، کتنے بینک بیلنس، تمہارا رشتہ کہاں، کچھ حسب نسب کچھ بھی نہیں۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہ بتاؤ۔ اگر دین اسلام سے تعلق رہا اس دنیا میں، ہم اور آپ اسلام کے مطابق اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر کے زندگی اگر ایک مسلمان گزارا ہے اور اس کی قدر کیا ہے، تو فوراً زبان پر آسانی سے یہ بات آ جائے گی میرا تعلق جس مذہب سے اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ اور اگر تعلق نہیں رہا، کبھی یہودی بن کر کے زندگی گزارے، کبھی کفر اور شرک مشرک بن کر کے گزارے، کبھی عیسائیت بن کر کے گزارے، کبھی دہریہ کے طرح گزارے، کبھی کسی کے طرح گزارے، تو یاد رکھیے یہ چھوٹا سا جملہ الاسلام زبان پر نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 3 سوال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک کو بلایا جائے، آؤ ذرا حساب دے لو، بس زیادہ نہیں پوچھوں گا۔ بڑے لوگ زیادہ نہیں پوچھا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بڑے لوگ زیادہ نہیں پوچھا کرتے ہیں۔ اگر بڑے لوگ پوچھنے لگے اور سوالات پر سوالات تو چھوٹے آدمی دے نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ نے بہت ہی کم سوال رکھا ہے۔ 3 یہاں دے دو اور 5 کہاں دے دو؟ میدان محشر میں آ کر کے دے دو، کام تمہارا بن جائے گا۔ لہذا ان تینوں کا تعلق عمل سے ہے۔ میدان محشر میں 5، تم کو میں نے زندگی دی، یہ خرچ کیسے کیا ہے، کہاں کیا، پوری زندگی کا حساب دو۔ 70 سال دیا تھا، کیسے گزارا؟ چلو بچپنا چلا گیا، بچپنے کے حساب نہیں لیتے۔ بچپنے میں معصوم بچہ ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز ابھی مکلف شریعت کی طرف سے نہیں بنایا جاتا، لیکن تم اپنی جوانی کا حساب دو۔ تم پڑھا لکھا ہے، علم دیا، علم کا حساب دو۔ دولت دیا، مال دیا، کیسے لایا، کیسے خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ جب تک یہ 5 چیزوں کا عمر کا حساب دو، جب تک یہ 5 چیزوں کا حساب کا جواب، سوال کا جواب ایک بندہ نہیں دے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نہ جہنم میں جا سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا، ابھی وہ رک کر کے رہے گا، دینا پڑے گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں میری مرضی، میری زندگی، میرا جسم، میرا معاملہ، ہم جیسے چاہیں اس کو خرچ کر دیں، جہاں چاہیں اس کو ہم استعمال کر لیں۔ میری زندگی 70 سال، ہمیں جس کو چاہا جہاں اس کو استعمال کر لیں۔ مال ہمارا ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری دکان ہے، ہم کماتے ہیں، ہم اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں خرچ کر لیں۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ عہدہ مل گیا ہے، قلم کی طاقت ہے، کسی کو مجرم بنا دیں، کسی کو معصوم کو مجرم بنا دیں، مجرم کو ہم بری کر دیں، میری طاقت ہے،
نہیں حساب ہوگا، قلم کا حساب ہوگا، عہدے کا حساب ہوگا، 70 سال کی زندگی کا حساب ہوگا، جوانی کا حساب ہوگا، علم کا حساب ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ 5 چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اس کے بغیر آگے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا کل امت تدعا الی کتابھا، ہر ایک کو بولا جا آؤ تیرے نام اعمال آ گئے ہیں، ذرا حساب دو۔ حدیث پاک میں قرآن کریم کی سورہ کہف میں آیت کریمہ موجود ہے کہ حساب شروع ہونے سے پہلے سب کے ہاتھ میں نام اعمال کیا ہوگا؟ سب کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ، وہاں چھن چھپٹ کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ آ جائے گا۔ جو بد نصیب ہوگا اس کے نام اعمال کس میں؟ اب وہ اس ہاتھ میں کر نہیں سکتا ہے، کیا ہے؟ چھوڑو، اچھا آیا یہاں دیکھو فرشتہ چلا گیا بائیں ہاتھ میں، ہم اس کو اس میں کر لیں گے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نیک لوگوں کے نام اعمال کس میں؟ دائیں ہاتھ میں۔ اب کوئی چھین چھپٹ کر کے بائیں میں نہیں ملا سکتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھی، یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع انسانوں کا ہوگا، جناتوں کا 2 ہی لوگوں سے حساب کتاب، کس سے؟ انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنائے، باقی کسی کو نہیں مکلف بنا۔ تو حساب کتاب کس سے ہوگا؟ صرف جنات اور انسان سے ہوگا، باقی کسی بھی مخلوق سے نہیں۔ اسی لیے تو کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، ارے اونٹ تو کتنا اچھا ہے کہ تم سے کل میدان محشر میں حساب کتاب نہیں، اور ابو بکر سے حساب و کتاب ہے۔ وہ ڈرتے تھے، آج ہم لوگ نیڈر ہیں، وہ ڈرتے تھے۔ لہذا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی، یا رسول اللہ اتنی بڑی تعداد جنات اور انسانوں کے میدان محشر میں کتنا وقت لگے گا نام عمل کو تقسیم کرنے میں، کتنا وقت لگ جائے گا، کتنی گڑبڑیاں ہوگی، چھین چپٹ ہوں گے، دھکے مکے ہوں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ دیر نہیں لگے گی، بلکہ عرش سے ایک ہوا چلے گی اور وہاں سے سب کے نام اعمال اڑ کر کے سب کے ہاتھ میں آ جائیں گے، داہنے والے کے داہنے ہاتھ میں، بائیں والے کے بائیں ہاتھ میں آ کر کے چپک جائے گا۔ اب اس کو ادھر نہیں کر سکتے، ادھر نہیں کر سکتے، یہاں کرنٹ کی چوری کر سکتے ہیں، یہاں فائل کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، یہاں مجرم کو معصوم، معصوم کو مجرم بنا سکتے ہیں، یہاں 100 کو 1000 اور 1000 کو 10 بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں نہیں ہوگا، سیدھے آئے گا، دائنے والے کو دائنے میں، بائیں والے کو بائیں میں۔ لہذا جن کو دائنے میں ملے گا وہ خوش، او بھائی دیکھو میرا نام اعمال، او بھائی میرا دیکھو نام اعمال، او بھائی دیکھو میرا نام اعمال۔ وہ اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈے گا۔ پڑھیے جب سماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الموءودۃ، اس میں اس صورت پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، دائنے والے کو جب نام اعمال ملیں گے تو ڈھونڈیں گے، کہاں ہیں میرے لوگ، ذرا دکھاؤ، مبارکباد لو، مسرورا، وہ خوش ہوں گے۔ اور جن کے یہاں بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ چھپیں گے، منہ چھپائیں گے، منہ چھپائیں گے، کوئی نہ دیکھ لے، کوئی نہ دیکھ لے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے آپ سب کے ہاتھ میں آ جائیں، فرشتے بھی نہیں دیں گے، اور یہ اعلان ہوگا، پڑھ لو، پہلے مطالعہ کر لو، دیکھ لو صحیح ہے یا غلط ہے، ایک مرتبہ ریسرچ کر لو، اس میں سب کچھ لگا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک گناہ آدمی کیا ہوگا اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی کیا ہوگا، اور فرشتہ اس نیکی کی وجہ سے نام اعمال سے اس کے گناہ کو مٹایا ہوگا، تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، تمہاری فلاں نیکی کی وجہ سے یہ گناہ کو مٹا دیا گیا، اس پر ایک قلم چلا ہوگا، سارے نشانات ہوں گے، ذرے ذرے کا درج ہوگا، جس کو سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، جس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے ارے یہ عجیب کتاب ہے، ایک بات بھی اس میں چھٹی نہیں ہے، سب درج ہے۔ ہم گناہ کر کے بھول جائیں گے، لیکن لکھنے والا فرشتہ نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ نام اعمال اتنی جلدی کیسے مل جائے۔ آج اللہ نے اس دور میں اور اس جدید حالات میں
ہم کو اور آپ کو سمجھانے اور سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو نئی پیدا فرما دیا۔ اب آپ کو اگر 5000 آدمی کو یا حکومت کو اپنے پورے ملک کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ دیکھ لیجئے گھنٹے میں پورے ملک میں 5 منٹ میں پورے ملک میں وہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، فوراً کر دیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنے آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ لہذا اس دنیا میں جب ایسا کام ہو رہا ہے تو دنیا والے کے دماغ بنانے والے رب مہربان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اسی لیے تو یہ جو نئی چیزیں جو آ رہی ہمارے اور آپ کے سامنے، یہ اللہ اسی لیے بتایا۔ جب ٹیپ ریکارڈ آیا تھا اور جب ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے آوازوں کو محفوظ کی جاتی تھی اور پھر اس سے پھر دوبارہ لوگ سنتے تھے تو بڑے حیرت زدہ ہوتے تھے کہ عجیب و غریب یہ مشین ہے کہ بات کہتے ہیں ویسے ہی ہو بہو اس میں درج ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سن لیا جاتا ہے۔ اللہ بتایا کہ اگر تمہاری زبان بند ہو جائے گی تو تمہارے جسم کو بلوا دوں گا۔ جس طرح سے یہ بے جان چیز سے تمہاری آواز دوبارہ نکلتی ہے اسی طرح تیرے پیر اور ہاتھ سے بھی تیری باتیں نکلے گی کل میں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ شک کرنا کہ کیسے کیوں کیا ہوگا، یہ آج کے دور میں اللہ شک کو ختم کر دیا ہے۔ لہذا عرش کی ہوا جو چلے گی وہاں سے اور سب کے نام اعمال آئیں گے، داہنے والے کو داہنے میں، بائیں والے کو بائیں میں۔ اب دیکھیں گے تو پڑھ کر کے اب کہے گا آؤ، اسی کو اللہ نے فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا، کتاب مل گئے، نام اعمال مل گئے، آؤ اب حساب دو، اب حساب دو۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ تمہارا اسی سے ہے۔ نیکی ہے تو نیکی کا بدلہ، برائی ہے تو برائی کا بدلہ۔ اللہ فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ کتاب جو کچھ اس میں درج ہے وہ بالکل صحیح صحیح بولے گا، اس میں کوئی غلط نہیں لکھے گا۔ ارے غلط تو وہ کرے گا جو کسی سے ڈر ہو، غلط تو وہ کرے گا جو رشوت لے کر کے بیٹھا ہو، غلط تو وہ کرے گا جو انصاف کرنے کا جس کا ارادہ نہیں ہو، لیکن اللہ تو محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ رشوت تو نہیں لے کر کے ہے، نعوذ باللہ وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے جو خرد برد ادھر ادھر کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیے جو کچھ اس کتاب میں درج وہ بالکل حق اور صحیح۔ دیکھ کر کے لوگ تعجب کریں گے میں تو یہ گناہ کیا تھا اس وقت جس وقت میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ بھی درج ہو گیا۔ میں تو یہ گناہ اس جگہ پر کیا تھا جہاں کسی کو کان خبر بھی نہیں تھی، وہ بھی درج ہو گیا۔ ھذا کتابنا ینطق بالحق، اللہ خود فرما انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تجھے خبر نہیں ہے میں تیری ساری باتیں لکھوا رہا ہوں۔ قلم چل رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اندھیرے میں بھی اس کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے شاید کوئی سن لے گا، دنیا کی آنکھیں کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما انا کنا نستنسخ، ہم لکھوا رہے ہیں، تم خبر نہیں رکھتے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے۔ نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ درج۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی، لکھوائے گا پھر ہمارے سامنے لائے گا، وہ تو احکم الحاکمین ہے، گنہگار کو جانتا ہے کہ کون گنہگار، پکڑے گا اسے جہنم میں ڈال دیتا، جنتی نیک لوگوں کو جانتا ہے کہ یہ جنتی جنت میں ڈال دیتا۔ یہ لکھانا یہ سارا سسٹم کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان تم ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہوشیار ہو۔ دنیا کا نظام سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو آخرت سمجھا رہا ہے، دنیا کے نظام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے معاملات لکھنے پڑھنے سے حل کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے بھی معاملات حل ہوں گے۔ اسی لیے اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ بیٹھائیے رکھیے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہے نہیں ہے میرے ساتھ، دو فرشتے ہیں جو نیکی اور برائی اور نیکی اور اچھائی اور ساری چیزوں کو وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دل و دماغ میں آ جائے قسم خدا کی گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ہو گیا نہیں ہوگا، یہ سب بریک لگائے گا۔
اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، یا ایسا بریک لگائے گا کہ گناہگار گناہ کرنے سے رک جائے گا۔ آج ہمارے دل و دماغ میں یہی باتیں نہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑی آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، کون لکھنے والا ہے؟ لیکن اللہ فرما رہا میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے فرشتوں سے، میں اپنے فرشتوں سے لکھوا بھی رہا ہوں۔ لہذا یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اگر تہجد پڑھتا ہے اور اگر اس کے دل و دماغ میں یہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، تو اس کی تہجد بھی بیکار ہے۔ اور اگر ایک آدمی غریب سے غریب ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس عابد سے بھی یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ہر وقت اپنے دل و دماغ پر حاضر و ناظر رکھنا اور فرشتوں کو سمجھنا کہ وہ لکھ رہا ہے، اس سے نیکیاں وجود میں آتی ہے، گناہ سے انسان بچتا ہے۔ تبھی تو وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے نا، جو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات میں جب گشت کیا کرتے تھے، تو اس موقع پر جب چلتے چلتے گلی سے گزرے تو ماں بیٹی کی گفتگو جو ہو رہی تھی، بیٹی سے ماں کہہ رہی تھی کہ آج دودھ اونٹ اور بکریاں دونوں کم دی، اور کئی گھروں میں ہم کو دودھ پہنچانا ہے، اس لیے بیٹی ایسا کرو کہ تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دو تاکہ سب کو سب کے مقدار سے پہنچا دے۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا، بکریوں نے بھی دودھ کم دی ہے اور اونٹنیوں نے بھی دودھ کم دی، اس لیے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا کیا کرو، پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہنے لگے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ایسا گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ماں ایسا نہ کرو، جتنا اتنا ہی دے دو، لیکن ملاوٹ جائز نہیں، ملاؤ مت، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر لگ گئی تو پھر بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے نام جب آیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی، ماں بھی خاموش ہو گئی۔ ہاں اللہ تو دیکھ رہا، چلو یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن جب وہ بیٹی کہنے لگی کہ عمر کو خبر لگ گئی تو بہت سخت سزا دیں گے، تو ماں بول پڑی کہ ہاں عمر کہاں ہے، یہاں عمر کہاں ہے، یہاں تو ہم اور تو ہیں بند کمرے میں۔ تب بیٹی پھر دوبارہ جواب دیتی ہے عمر نہیں ہے، عمر کا خدا ہے، یہاں پر عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس پیاری پیاری ماں بیٹی کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ آج تو مل کر کے ہم لوگ سب گناہ کر رہے ہیں، بیٹی بھی کہہ رہے ہاں ماں ٹھیک، ماں بھی کہہ رہے ہاں ماں ٹھیک، باپ بھی کہتا ہے بہت اچھا کیا بیٹا، تو لٹ کاٹ کر کے آ گیا ہے، باپ سے بھی بیٹا کہتا ہے کہ اچھا ہے آپ نے مجھے یہ کام کرانے کے لیے موقع دیا ہے۔ آج تو ہم لوگ پوری فیملی مل کر کے گناہ کر رہے ہیں، پورا خاندان مل کر کے گناہ کر رہے ہیں، پورے دوست احباب مل کر کے اللہ کی نافرمانی بڑی تیاری کے ساتھ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ڈریے اللہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نشان لگا دیے اندھیرے میں دیوار پر، جلدی جلدی آئے، فجر کی نماز پڑھائیں، اپنے غلام کو بلائے، کہا کہ اس گلی میں چلے جاؤ، میں ایک نشان لگایا ہوں دروازے پر، اس گھر کے اندر ایک ماں اور بیٹی، ان دونوں کو جلدی بلا کر کے لاؤ، دیر مت کرو۔ ابھی مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھ کر کے بھی اٹھے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، بھاگے بھاگے غلام گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں بیٹی اس وقت میں بیدار ہے، وہ لوگ بھی نماز سے فارغ ہوئی ہوں گی، کیا ہے؟ بیٹی دیکھ کر کے پہچان لی کہ عمر کا غلام ہے، چپکے سے کہنے لگی لگ رہا ہے ہم دونوں کی بات اور گفتگو امیر المومنین تک پہنچ گئی، شاید کوئی سننے والا پہنچا دیا ہوگا، قاصد آ گیا ہے بلانے کے لیے۔ ماں بیٹی کے حالات اور عمر بلا رہے، ملاوٹ کا مسئلہ ہے، آج تو پورا بازار ملاوٹ ہے، بھائی میں اتنا ملایا تو کتنا ملایا، واہ یار، کر لو دونوں سب مل کر کے کر لیجیے، قبر میں اکیلے جواب دینا پڑے گا۔ پورا بازار اس وقت میں ملاوٹ میں، پورا بازار اس وقت جھوٹ پر چل رہا ہے۔ عمر کا بلاوا ہے، ماں بیٹی دونوں کیا حالت ہے۔
جب مسجد نبوی میں دونوں ماں بیٹی داخل ہو رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں صحابہ بھی موجود ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، تاکہ اس کے دل سے خوف ڈر نکل جائے، اور آپ پہلے کہتے ڈرو نہیں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، سزا کے لیے نہیں بلا رہا، آ جاؤ۔ تو ذرا دل میں کیا ہوا؟ حوصلہ ہوا کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ دونوں جب آتے ہیں سامنے تو کیا کہتے حضرت امیر المومنین، سزا کے لیے نہیں بلایا ہوں، یہ جو تیری بیٹی ہے نا، کون ہے؟ دودھ بیچنے والی کی بیٹی، دودھ گھروں میں بانٹنے والی کی بیٹی۔ کون مانگ رہے ہیں؟ امیر المومنین وقت کا، جس کی حکومت آدھی دنیا پر۔ کہا کہ یہ بیٹی دے دو مجھے، میں اپنے بیٹے سے اس کا نکاح ابھی کر دوں گا۔ لوگ بیٹھے ہیں، ابھی کر دوں گا، تجھ سے میں اس بیٹی کو بھیک کی طرح مانگ رہا ہوں۔ عمر مانگ رہا ہے، دودھ بیچنے والی، دودھ پہنچانے والی عورت، یہ جب کان میں اس کی آواز پہنچے ہوگی تو کیا منظر اور کیفیت ہوگی۔ کہا کہ امیر المومنین آپ کی بیٹی آپ گھر سے شاید، میں تو تیار ہوں۔ قسم خدا کی کوئی رسم نہیں، کوئی ہلدی نہیں، کوئی مرچ نہیں، کوئی مسالہ نہیں، نہ کالی مرچ نہ کالا پوڑا، کوئی بھی نہیں۔ چند منٹوں میں، جس کو کیا کہتے ہیں ہمارے بچپن میں سنے، چٹ منگنی پٹ بیا ہے، ادھر ہوا ادھر ہو گیا ہے۔ وہ اسی کو ہم لوگ اس واقعے کو جب سنا اور حدیث میں پڑھا تو پتہ چلا کہ یہی کہتے ہیں کہ ادھر پسند ہوا ادھر فوراً کر دیا۔ آج جو پریشان ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑی پریشانی، اسلام میں بڑی تکلیف، ایمان میں بڑی تکلیف، قرآن کے فیصلے میں بڑی تکلیف، وہ مسلمان نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں، کہیں نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے۔ خیر، نکاح ہو گیا، وہی نکاح ہو گیا، تفصیل رخصت کر کے بھی لے گئے، گھر بہو بنا کر کے لے گئے۔ کیا کہا حضرت امیر المومنین نے؟ وہ بات سمجھانا جس کو آج ہم لوگ بھول گئے ہیں، میری ماں بہنیں گھر میں بھول گئی ہے، موبائلوں نے ہم سب کو بھلا دیا، تیرا رب نہیں دیکھ رہا ہے، موبائلوں کی اس دندناتی کیفیت نے ہم سب کو غافل کر دیا، فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے، اسی لیے جو چاہتے ہیں موبائل میں دیکھ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ابا گئے تو جلدی سے بدل دیتے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر غیر غلط چیزیں بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بڑی آ گئے تو فوراً سسٹم بدل دیتے ہیں۔ ارے ڈرو اللہ سے، بیوی دیکھ رہا ہے تو شوہر سے بدل دیتا ہے، شوہر دیکھتا ہے تو بیوی کو دیکھ کر کے بدل دیتا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب اس کو بہو بنا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے گئے تو ایک بات بڑی ادب سے، بڑی پیار لہجے سے فرمایا، اب تو میرے گھر کی بہو ہو، میری بیٹی ہو۔ وہ بات سننے کے لیے، اور اسی نے مجھے متاثر کیا ہے تم کو بہو بنانے پر، جو تم اپنی ماں سے اندھیری رات میں بند کمرے میں کہہ رہی تھی، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہونے لگا کروں، دروازے پر جب آواز دوں تو فوراً آنا اور آ کر کے وہی کہنا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور جب میں گھر سے باہر جانے لگوں بیٹی، تب بھی تم وہی سنانا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تاکہ عمر کے دل و دماغ پر یہ نقشہ یہ چھایا ہوا رہے کہ باہر بھی اللہ ہے اور گھر کے اندر بھی اللہ ہے۔ ہم لوگوں نے تو صرف سوچا کہ ہری مسجد میں اللہ ہے، ہری مسجد کے باہر اللہ ہی نہیں ہے، مسجد میں اللہ ہے، دکان میں اللہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ نے یہ سمجھا کہ بس رمضان میں اللہ ہے، رمضان کے بعد اللہ نہیں ہے۔ یہ پیاری بجن بات ہم کو سناتے رہنا تاکہ ہم یہ سمجھے کہ میں گھر میں بھی اللہ کی نگرانی میں ہوں اور باہر بھی نگرانی میں۔ اب نہ ایسے بہو ہیں نہ ایسے سسر ہیں، سارا سسٹم بدل گیا۔ ہم لوگ فضیلتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کی بڑی فضیلت، ماں کے قدموں میں جنت، لیکن وہ ماں اپنے قدموں کے نیچے جنت کو کچل کر کے رکھ رہی ہے، خود نیک نہیں بنتی، ہر ماں کا درجہ جنت کے کیسے حاصل ہوگا؟ جو ماں کبھی ظلم کی کیفیت گھروں میں پیدا کرے، جو بہو پر کبھی ظلم کی کیفیت پیدا کرے، جو نا اتفاقیوں کا معاملہ آل اولاد میں پیدا کرے، وہ ماں وہ جنت کے درجے کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ آج دونوں سسٹم گڑبڑ ہے۔
دونوں سسٹم گڑبڑ ہے۔ صرف ماں باپ کی فضیلتوں سے ماں باپ کی درجے نہیں بن جاتے ہیں، بلکہ ان کو بھی اخلاق و کردار سے بھی اچھا بننا ضروری ہے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ یہ بھی بے نمازی، یہ بھی بے نمازی، جنت قدموں میں، وہ الگ درجات ہیں۔ لیکن اگر کوئی ماں بے نمازی ہے، بے حیا ہے، تو اس کا بھی اللہ حساب لے گا۔ اگر کوئی باپ بے نمازی بے حیا ہے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ اولاد کی بھی حساب، ماں باپ کی بھی حساب ہے، دونوں کے حساب ہے۔ لہذا آج گھر میں ایسے لوگ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اگر نیک بہو ہو اور وہ اگر کہیں کہہ دے آپ نماز نہیں پڑھتے، پڑھیے، تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو اپنا کام کر، ہم جان لیں گے، ہیں تو اپنا کام کر۔ بہت منہ کھولنے لگی، بہت بے ادب سے بات کرنے لگی۔ اللہ، ایسا نہ کہو۔ اگر کوئی جنت کا راستہ دکھا رہا ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کوئی جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا احسان مند بنیے، چاہے آپ کے گھر کے بہو کیوں نہ ہو، آپ کے گھر کی بیٹی کیوں نہ ہو، آپ کے رشتہ دار کے کیوں نہ ہو، اس کی قدر کیجیے، قدر کیجیے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر یہ کہا کرتے تھے، یہ کہا کرو، یہ سبق یاد دلاتے رہو۔ اسی بیٹی کی گود سے کس کو اللہ نے پیدا کیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، آج ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، وہ دیکھ رہا۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، غفلت میں نہ رہو، ہم تجھے تیرے اعمال لکھوا رہے، نستنسخ، لکھوا رہا ہوں اور لکھ کر کے تجھے پیش کر دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُوهُمْ، داہنے والے، کون والے؟ جس کے ہاتھ میں نام اعمال، دائنے ہاتھ میں نام اعمال، وہیں سے پتہ چل گیا۔ کیا پتہ چلا؟ آسان، جنتی جو ہی یہ ملا۔ اس لیے دعا کیا کرو، اپنے ہاتھ کو ظلم سے، گناہ سے پاک رکھو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، نیک لوگ داخل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت میں، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا میں ہم دعا تو کراتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو کراتے ہیں، دکان کی، تجارت کی، ترقی کی، نوکری کی، ملازمت کی، صحت کی، سب دعائیں ہوتی، سب دعائیں ہوتی، سب لوگ دعا الگ الگ اپنے امام صاحب کو دیا کرتے ہیں، حضرت آج یہ دعا کر دیجئے، حضرت آج یہ دعا کر دیجئے، حضرت یہ دعا کر دیجئے، دکان نہیں اس کے لیے دعا کر دیجئے، مکان نہیں ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، نوکری نہیں مل رہی اس کے لیے دعا کر دیجئے، مل رہی ہے تو ترقی کے لیے دعا کر دیجئے۔ صدر صاحب پرچی دے دیں کس کو؟ امام صاحب کو فجر میں، میرے بیٹے کی آج نوکری لگ رہی، ذرا اچھے سے دعا کر دیجئے۔ آپ کیا کیجئے؟ ذرا حضرت اچھا سے دعا کیجئے۔ صدر صاحب کا حکم ہے تو اب تو امام صاحب کو کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اب تو حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ اگر صدر پیچھے سے کہہ دے کہ جہنم کی دعا کر دو اس کے لیے، تو امام کرنے اتنے ڈر سے کھڑے ہیں لوگ۔ اللہ کہا کہ ذرا ٹھیک سے دعا کیجیے گا، اچھا سے۔ تو اس نے دعا کی، اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری اچھی لگا دے، یہ لگا دے، وہ لگا دے۔ اللہ ذرا یہ خیال رکھیے کہ تنخواہ کے بارے میں ان کی تنخواہ اتنے ہی مقرر کر دیجیے گا جتنی میری تنخواہ ہے۔ ارے اب آمین ہی نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ اب صدر صاحب آمین نہیں کہہ رہے، پہلے تو آمین آمین آمین، جب تک کہ مطلب کی بات نکلے گی تب کیا ہو؟ آمین بہت زور سے۔ اور جو ہی ہوا کہ اللہ تو خاص خیال رکھنا، کیا رکھنا؟ خاص خیال رکھنا، میرے صدر صاحب کے بیٹے کی تنخواہ کی اتنا ہی مقرر کرنا جتنا میرا ہے۔ آمین بھی بند ہو گئے۔ بعد میں کہا کہ کیا کر دیا یہ؟ کہا کہ آپ جو پسند کرتے میرے لیے وہی میں نے پسند کیا۔ آج حال یہ ہے، اپنے بیٹے کی تنخواہ کروڑوں چاہیں گے اور امام صاحب کی نہیں چاہیں گے، اپنے لیے تو ہزاروں لاکھوں مانگیں گے، اور جو بیچارہ پانچوں وقت اذان دے رہا ہے اس کے لیے نہیں بڑھائیں گے۔ چل، آخرت تو ہے، قبر تو ہے، حساب تو ہے، یہاں تو صبر شکر سے زندگی تو گزر جائے گی سب کی، لیکن آخرت کی فکر رکھو۔ تو
کہنے کے مطلب یہاں ہر آدمی دعا کرتا ہے کسی کے سے، لیکن ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے جنت جب دے دوں گا تو یہ تیرے لیے سب سے بڑی کامیابی، جنت میں چلا جانا یہی سب سے بڑی کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو آیات قرآنی کی تلاوت ان کے پاس کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، آخرت میں ایسا ہوگا تو تکبر غرور کرتے تھے۔ یہ مجرم لوگ ہیں، کس کے ہیں؟ کون ہیں؟ مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ، اللہ فرما رہا ہے جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق سچ ہے، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، حساب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کیسا ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ سب ایک بات ہے، مولویوں کے ٹائم پاس کرنے کی تقریر ہے، جمعہ میں کچھ ان کو نہیں ملتا ہے تو بس قیامت، قبر، موت یہی سب کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي، کہتے ہیں لوگ کہ قیامت ہے کیا چیز؟ روز سنتا آ رہا ہوں لیکن ابھی تک قیامت کبھی دیکھا نہیں۔ تم دنیا میں کہا کرتے تھے، آج معلوم ہو گیا نا، ان نظن الا الظن وما نحن بمستيقنين، لوگ یہی کہا کرتے تھے، گمان ہے، لوگوں کا خیال ہے قیامت آئے گی، اتنا بڑا آسمان کیسے ٹوٹے گا، زمین کیسے پھٹے گی، یہ تعداد کیسے ختم ہو جائے گی، ایک وہم ہے، گمان ہے، لوگوں کو بہکانے کی قصے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تمہاری برائیاں گناہ ظاہر ہوں گے تب تم کو پتہ چلے گا، اور وہ گناہ جب تم کو گھیر لے پتہ چلے گا، وہ باتیں جس کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ جب تجھے دکھائی دیں گے تب پتہ چلے گا۔ اس وقت کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہا جائے گا کہ کل تم نے جس طرح سے دین، قیامت، حشر، قبر سب بھلا دیے، آج بھی تم کو بھلا دیا جا رہا ہے، جاؤ جاؤ جہنم میں، اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ مَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَا مَعَكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم، یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اس سبب سے کہ تم قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، قبر کا مذاق سمجھا کرتے تھے، کسی دین اور حق بات بولنے والے کو تفریح سمجھ لیتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں ڈالنا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اب تم یہاں سے نہ نکالے جاؤ گے اور نہ تم سے کہا جائے گا کہ توبہ کر لو۔ دنیا میں آج تو کہا جائے بھائی مرنے سے پہلے کیا کرو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، بچ جاؤ گے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی نہیں کروں گا، ذرا اور رک جائیے، مستی لینے دیجیے، پھر کر لوں گا، ابھی نہیں کروں گا، مکہ میں کروں گا، کعبہ کو دیکھ کر کے کروں گا، غلاف کعبہ پکڑ کر کے کروں گا، 70 چوہے پورے کھا پی کر کے ہضم کر کے کروں گا، ابھی نہیں کروں گا۔ آج کہاں جا رہا ہے توبہ جلدی کر 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 جلدی کر، لیکن کل قیامت کے دن اب نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر کے تم بچ جاؤ، سسٹم ختم، سسٹم ختم۔ اس لیے موت سے پہلے توبہ، موت سے پہلے نیک بن جائیے، ورنہ بعد میں چانس موقع نہیں ملے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے، 7 آسمان 7 زمین اس کا رب ہے، اس کی نگرانی، نگہبانی، دیکھ ریکھ کرنے، رب العالمین پورے عالم کا رب ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، اندھیرا، اجالا، ٹھنڈا، گرم، ہوا، موسم، ساری چیزوں کا رب کون؟ اللہ ہے۔ اللہ سب کو ذکر ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بڑائی ہے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ اپنا تعارف خود کرا دیا، ہے کوئی
اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اس لیے یہی کہنا پڑے گا پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اسی کی بڑائی، اسی کے لیے حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریف، اسی کے لیے ساری عبادتیں ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگو، اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو زندگی دی ہے، چاہے حکومت و سلطنت ہو، انفرادی اجتماعی ہو، یہ سب ایک ضرورت کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ضرورت اچھی سے پوری کیجئے اور آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، اور وہ 5 چیزیں ہیں حشر کے میدان کے لیے اور 3 چیزیں ہیں قبر کے لیے۔ دوسری بات، ہر ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کچھ آئے گا کہ نہیں ادھر سے ادھر سے نکل جائیں گے، نہ، اللہ کے سامنے سب کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ معلوم یہ ہوئی اس آیت کریمہ سے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، تکوینی چیز ہے یہ، کیا ہے؟ لکھا جا رہا ہے۔ یہ کہاں ملیں گے؟ جہاں ملنے کا وقت ہے، جو ٹائم ہے وہاں مل کر کے رہے گا۔ کامیاب ہوں گے وہ لوگ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال، ناکام ہوں گے وہ لوگ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال۔ یہ ایک علامت اور ایک پہچان۔ سب سے آخری بات کہ توبہ کا موقع دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ یہاں کر لیجئے دار العمل ہے، وہاں دار الجزا ہے۔ سب سے آخری بات، تعریف، حمد و ثنا کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، وہی اس کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج 25واں جز مکمل ہوا، 2 مہینے اور ہو گئے تو 16 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 16 سال میں الحمدللہ 25 جز اسی منبر و محراب پر اللہ نے ہم سب کو سننے، کہنے، پڑھنے کا موقع دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بھائی، بزرگ، ماں، بہنیں جو پابندی سے تفسیر قرآن کریم کی اس مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دیکھ بھی رہا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو پابندی سے شریک ہو رہے ہیں، بہت ساری ماں بہنیں ہیں جو پابندی سے تفسیر قرآن کریم کی مجلس کا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ سبھی کو، خاص کر کے وہ حضرات جو اس کے انتظام کرتے ہیں اور جو اس کی بنیاد ڈال کر کے چلے گئے ہیں اور اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 16 سال پابندی کے ساتھ، 16 سال پابندی کے ساتھ یہاں تک پہنچنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کی میرے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت کا موقع مجھ سے دے رہا ہے۔ الحمدللہ جتنی بھی پابندی اور جتنا بھی اس کا اہتمام اللہ میرے اندر طاقت دی وہ میں کرتا ہوں۔ میں کبھی نہیں ناغہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی ناغہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بھی ترتیب ہو۔ کبھی اتفاقاً کوئی انسان ہو، ضرورتیں عارضی چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار یہ مجلس رکتی ہے، ورنہ میں پابندی کرتا ہوں، الحمدللہ اہتمام کرتا ہوں۔ قدر کیجیے اس کی۔ 1 سال میں، 1 سال کی بات ریکارڈ، آج 4 سال سے زیادہ میں مسجد میں جمعہ کا بیان کر رہا ہوں، 1 سال میں ایک جمعہ بھی غیر حاضر نہیں ہونے دیا الحمدللہ۔ پابندی سنتا ہوں، اپنے اہتمام کرتا ہوں، اس سے خود خاص خیال رکھتا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے آپ سبھی سے میری بھی گزارش درخواست ہے، ماں بہنوں سے بھی، کہ پابندی سے قرآن سنیے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس عمل میں جوڑے رکھے اور ہر ایک کو اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ محنت، کوشش، دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ اس مجلس کی فکروں میں رہا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا